الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین کرام اور عزیزان ملت، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور بعض مسلمان اس مہینے کو 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے 11ویں شریف مناتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا اور پوری زندگی کس کے خاطر گزار دی، اور ان کا نسب نامہ کیا ہے، ان کے خاندان کیا ہے۔ سامعین کرام، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یقیناً پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس چیز کا کوئی انکار نہیں۔ ولیوں میں سب سے اونچا مقام پروردگار عالم نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن بعض لوگ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو صحابہ سے بھی اونچا مقام دے کر بلکہ نبیوں کے مقام تک پہنچاتے ہیں، بلکہ بعض نبیوں سے بھی اونچا مقام دے کر خدائی تک پہنچا دیتے ہیں۔ بلکہ بعض ان پڑھ جاہل لوگوں نے یہاں تک بھی من گھڑت باتیں گڑھ دی ہے اور یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ جو خدا سے نہیں ہوا وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے مخلوق میں سب سے اونچا مقام انبیاء علیہم الصلاۃ کو عطا فرمایا۔ انبیاء میں آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کے بعد تمام صحابہ ہیں، صحابہ میں خلفائے راشدین، پھر عشرائے مبشرہ، پھر باقی تمام صحابہ ہیں۔ نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا،
نبیوں تک کوئی پہنچ نہیں سکتے، نبیوں کا مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابہ ہوئے، اور صحابہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کا دور بھی ختم ہوا، اولیاء کرام کا دور چلا، تابعین تبع تابعین سلف صالحین کا دور چلا، اور یہ ولایت کا درجہ اللہ رب العزت نے قیامت کے صبح تک باقی رکھا ہے۔ جو بھی انسان کوشش کر کے، مجاہدے کر کے اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کو وہ پا لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، تمام صحابہ ولی ہے، تمام صحابہ ولی ہے، لیکن کوئی ولی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب کوئی ولی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر کسی ولی کو صحابی سے اونچا مقام دے دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کو اللہ رب العزت نے بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ یہ بتائیں آپ کا مقام زیادہ ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا مقام زیادہ ہے؟ سامعین کرام توجہ سے سنیں اس بات کو، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کو اپنی ذہن میں بٹھائیں اور دماغ میں اتاریں۔ پوچھا گیا آپ کا مقام زیادہ ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہاں، اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے، وہ صحابی رسول ہے، وہ کاتب وحی ہے، انہوں نے قرآن مقدس کا جب نزول ہو رہا تھا اپنے ہاتھوں سے قرآن مقدس کے کئی آیتوں کو لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے دین کا بڑا کام لیا ہے، اسلام کا اس سے بڑا کام لیا ہے۔ تو کہنے لگے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کے پیر کے نیچے سے جو مٹی ہے، جو دھول اڑتی ہے، جو گرد و غبار اڑتے ہیں، عبد القادر جیلانی اس دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں خود پیران پیر کہتے ہیں کہ اس دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ نے تو پیران پیر کو ان سے اونچا مقام و مرتبہ عطا کر دیا۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ نے ولیوں میں سب سے اونچا مقام دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اونچا مقام و مرتبہ دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کرامات سے نوازا تھا، اور کئی موقع پر اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے، اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے کئی موقع پر ان سے کرامات کو ظاہر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کرامات کی وجہ سے یہ صحابہ سے اونچے ہو جائے، صحابہ سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ ہم تو بغیر کرامت کے ہی ولیوں میں سب سے اونچے مقام و مرتبہ والے ان کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جس خاندان میں پیدا فرمایا، سارا خاندان، والد وہ بھی اللہ کے ولی ہے، والدہ وہ بھی اللہ کی ولیہ ہے، پھوپھی وہ بھی اللہ کے ولی ہے، نانا وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، سارے خاندان اللہ کے ولی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں سے اللہ کے ولی پیدا ہوئے، اللہ کے ولیوں سے اللہ کے ولی دنیا میں تشریف لائے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پھوپھی کے بارے میں آتا ہے
ایک مرتبہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے سب لوگ پریشان تھے. لوگ ان کے پھوپھی کے پاس آ کر فریاد کرتے کہ آپ دعا کریں. تو انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس کے بعد گھر کے صحن میں آنگن میں جھاڑو لگایا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فریاد کرتی ہے، اے اللہ میں نے اب صاف کر دیا ہے، اب اس میں پانی کی ضرورت ہے تو برسا دے. تو آسمان سے فوراً بارش اتر جاتی ہے، فوراً بارش ہونے لگتے ہیں. والد صاحب وہ بھی اللہ کے ولی ہے، نانا وہ بھی اللہ کے ولی ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11 پشتوں میں جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتے ہیں. والد کے طرف سے حسنی ہے اور والدہ کے طرف سے حسینی ہے. سلسلہ قادریہ کے بانی ہے. پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ اس طرح سے ہے: عبد القادر بن ابو صالح جنگی بن عبداللہ بن یحییٰ بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ محض بن حسن مسنا بن حسن رضی اللہ عنہ بن علی کرم اللہ وجہہ. 11 پشتوں میں حضرت علی سے جا کر ملتے ہیں. آپ کے والد کا نام ابو صالح جنگی ہے، وہ بھی اللہ کے ولی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جوانی کے عالم میں، بھری جوانی میں سید ابو صالح اکثر ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہتے تھے. ایک مرتبہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے. کھانا کھائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے. اچانک ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا. بسم اللہ کہہ کر اسے پکڑ لیا اور کھا گئے. پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں سیب کا مالک کون ہے، میں نے بغیر اجازت کھا کر امانت میں خیانت کی ہے. یہ خیال آتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے کنارے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت سیب کے مالک کی تلاش میں چل پڑے. کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کو لبے دریا ایک وسیع باغ نظر آیا. اس میں سیب کا ایک تناور درخت تھا جس کی شاخوں سے پکے ہوئے سیب پانی میں گر رہے تھے. سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پتہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے مالک جیلان کے ایک رئیس سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ. فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا اور بسط ادب بلا اجازت سیب کھا لینے کے لیے معافی چاہی. سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ خاصان خدا میں سے تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اللہ کا خاص بندہ ہے. دل میں تڑپ اٹھی کہ اس کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لوں. فرمایا 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو اور مجاہد نفس کرو، پھر سیب معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا. سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط منظور کر لی اور 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے. اس لیے کہ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوا کہ میں نے بغیر اجازت کا سیب کھا لیا ہے، اگر آج یہ معاف نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن پروردگار عالم کے
دربار میں پیشی ہوں گے، اس وقت اللہ پوچھے گا، اس وقت اللہ سوال کرے گا، ابو صالح بغیر اجازت کا تو نے سیب کھایا تھا، آج تو اس کا بدلہ دے، اس کا اجر دے۔ تو اس وقت میں بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو جمع فرما کر یوں کہا، اگر کسی کا حق مجھ سے ہے تو دنیا میں لے لے، اس لیے کہ دنیا کا بدلہ دنیا میں ہو جائے، دنیا کا معاملہ دنیا میں نمٹ جائے، یہ بوجھ آخرت تک ہمارے ساتھ نہ جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں تو انسان ادا کر دے گا، دنیا میں تو قرض کو چکا دے گا، لیکن یاد رکھے آخرت میں کوئی چکا نہیں سکے گا، اس لیے کہ آخرت میں دینے کے لیے صرف اس کے پاس نیکیاں ہوں گے۔ جب یہ نیکیوں کو دے دے گا تو جب نیکیاں سے خالی ہو جائیں گی اس کی جھولی، تب تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا۔ اے لوگوں، آج ہم نے کتنے کے قرض کو باقی رکھا ہے، کتنوں کا بوجھ سر پر لے کر ہم دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے کی بغیر اجازت ہم مال کو اٹھا رہے ہیں، بغیر اجازت مال کو کھا رہے ہیں۔ اس طرح سے بغیر اجازت کے کسی کا مال کا کھانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آج لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے، دکان پر کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار اس چیز کو ادھر ترازو میں تول رہا ہوتا ہے، ایک دو دانہ ہم اٹھا کر کھا لیتے ہیں کہ دیکھیں کیسا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس طرح سے بغیر اجازت کا کھانا صحیح نہیں ہے۔ تو ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تڑپ تھا کہ دنیا کا معاملہ دنیا میں نمٹ جائے، یہ آخرت تک ہمارے ساتھ بوجھ نہ جائے۔ سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے اور مطابق مدارج سلوک بھی طے کرتے رہے۔ 10 سال کے بعد سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ 2 سال اور باغ کی رکھوالی کر لو۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیل ارشاد کی، 12 سال کی مدت پوری ہوتے ہی سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلا کر فرمایا، اے فرزند، تو آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترا ہے، لیکن ابھی ایک خدمت اور باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لنجی، کانوں سے بہری، آنکھوں سے اندھی، اس بیچاری کو اپنے نکاح میں قبول کرو تو میں سیب تمہیں بخش دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور سید عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لخت جگر کا نکاح ان سے کر دیا۔ ان کی لخت جگر سیدہ فاطمہ تھی۔ شادی کے بعد سید ابو صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ فاطمہ کو پہلی مرتبہ جب دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، نکاح کے بعد سلام کرتے ہیں تو ادھر سے سلام کا جواب آتا ہے، دیکھتے ہیں تو حیران و پریشان کہ سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا کہ میری بیٹی سن نہیں سکتی، میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، یہاں پر تو میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب ملا، سن سکتی ہے تبھی تو جواب دیا، دیکھ سکتی ہے تبھی تو پہچانا، بول سکتی ہے تبھی تو کلام کیا۔ حیران ہو گئے اور واپس کمرے سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کوئی اور لڑکی آ گئی ہے۔ تو سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، یہ وہی لڑکی ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ تو سید ابو صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کے تمام اعضاء صحیح سالم ہیں اور وہ کمال درجے کے حسن ظاہری سے متصف ہیں۔ دل میں وسوسہ پیدا ہوا، تو انہوں نے فرمایا یہی لڑکی میرے لخت جگر ہے اور تمہاری بیوی ہے، اس کو جو صفات میں نے تم سے بیان کی تھی ان کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، اس لیے وہ لنجی ہے، آج تک اس نے
کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا اس لیے لنگڑی ہے، آج تک خلاف حق کوئی بات نہیں سنی اس لیے بہری ہے، آج تک کسی نام محرم پر نظر نہیں ڈالی اس لیے اندھی ہے۔ سامعین کرام، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ذرا سوچیں، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جس کی نظر کبھی غیر محرم پر نہیں پڑی، خلاف شریعت کبھی کلام نہیں کیا، گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکالا، اتنے بڑے اللہ کی ولیہ، اتنے بڑے اللہ والی، ان کے بدن سے ولی نہیں تو کون پیدا ہوں گے؟ آج ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں نہ معلوم کتنے غیر محرم پر نظر پڑ رہے ہیں، کتنے غیر محرموں کی ان پر نظر پڑ رہی ہے، کتنے غیر محرم کی آوازیں ان کے کانوں میں جا رہی ہے، ان کی آواز کتنے غیر محرم کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں، کتنی مرتبہ گھر سے بغیر اجازت ان کے قدم نکلے ہیں، کتنے مرتبہ ہم دیکھتے ہیں جب عیدین کا موقع آتا ہے، جب رمضان کی راتیں ہوتی ہے تو ہماری عورتیں بازاروں میں چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آتی ہے، ہماری عورتیں بازاروں میں سیر و تفریح کرتے ہوئے نظر آتی ہے، یہاں تک کہ نہ اس کو دوپٹے کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کو حیا کا خیال آتا ہے، نہ ان کو پردے کا خیال آتا ہے، بلکہ پردے کا جنازہ اٹھا کر، حیا کا جنازہ اٹھا کر عورتوں کو بدنام کرتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا عورتیں اللہ سے ڈرتی تھیں، بیویاں اللہ سے ڈرتی تھی، بیٹیاں اللہ سے ڈرتی تھی، تو ان کے کوکھ سے جو جنم لیتے تھے، ان کے پیٹ سے جو دنیا میں تشریف آتے تھے وہ وقت کے ولی ہوتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری ہی اولاد ہماری بات سننے سے دور ہے، باپ کہتا ہے بیٹا یہ کام کر، بیٹا کہتا مجھ سے نہیں ہوگا، ماں کہتی بیٹی یہ کام کر دے، بیٹی کہتی اماں مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ بیٹی ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بیٹی بھی ماں کا نافرمان ہے، باپ بھی بیٹا بھی باپ کا نافرمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اماں کی زندگی میں دین نہیں، بیویوں کی زندگی میں دین نہیں، بیوی اللہ کا نافرمان ہوئی، بیوی رسول اللہ کا نافرمان ہوئی تو اس کی بیٹیاں اور اولاد بھی اللہ ان کے نافرمان ہو گئے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود میں اگر اولاد کی صحیح تربیت ہو، ماں کی گود اگر صحیح ہو تو اولاد کے اندر دینداری آئے گا، اولاد کی صحیح تربیت ہوگی۔ دیکھیں کتنے ایسے واقعات ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی، والدہ نے صحیح تربیت کی۔ پیرارا پیر رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، نانا اور والدہ نے تربیت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والد ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں ہیں، حضرت حاجرہ اور یہ چھوٹے بچے معصوم چٹیل میدان غیر ذی زرع میں ہیں، جہاں پر کوئی آبادی نہیں، کوئی نام و نشان نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت حاجرہ نے ایسی تربیت کی، ایسا مدرسہ حضرت اسماعیل کو ملا، جب اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے نام پر قربان ہو جا تو حضرت اسماعیل نے اپنے بیٹے سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان اللہ نے جو بھی آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ ایک چھوٹے سے بیٹے اللہ سے اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا وہ کر دیجئے۔ اللہ کے نام پر قربان ہونے کا شوق، اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہونا، یہ کون سے مدرسے سے ملا؟ ماں کے مدرسے سے ملا، ماں کی گود سے ملا، ماں نے ایسی تربیت کی۔ تو بچے کا ایمان ماں کی گود سے بنے گا، صحیح تربیت ماں کی گود سے ہوں گے، ماں اگر صحیح تربیت کرے گی تو ہوگا۔
تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، ان کے دل میں اپنی اہلیہ کے لیے بے حد محبت اور عزت پیدا ہو گئی۔ اس طرح بخیر و خوبی ان دونوں پاک باز ہستیوں کی رفاقت حیات کا آغاز ہوا۔ انہوں نے جیلان میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ وہی سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی بدن سے بے اختلاف روایات سن 1470 یا سن 470 یا سن 471 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ 470 یہ 470 پر 71 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کے انتقال 560 ہجری میں ہے۔ ابتدائی تعلیم مقامی مکتب سے حاصل کیے، اور ایک روایات میں یوں ملتا ہے جب آپ 18 سال کے ہوئے تو آپ نے علم کو حاصل کرنے کے لیے پہلا سفر بغداد کا کیا، اور 18 سال کی عمر میں آپ جو ہے نا بغداد علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اٹھارہ سال کی عمر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میرے نور بصر، تیری جدائی تو ایک لمحہ کے لیے بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن جس مبارک مقصد کے لیے تم بغداد جانا چاہتے ہو میں اس کے راستے میں حائل نہ ہوں گی۔ حصول علم ایک مقدس فریضہ ہے، میری دعا ہے کہ تم تمام علوم میں درجہ کمال حاصل کرو۔ میں تو شاید اب جیتے جی تمہاری صورت نہ دیکھ سکوں گی، مگر میری دعائیں ہر حال میں تمہارے ساتھ رہے گی۔ پھر فرمایا، تمہارے والد مرحوم کے وراثت میں سے 80 دینار میرے پاس ہے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھتی ہوں، اور 40 زاد راہ تمہارے راستے کے لیے تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ پھر سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 40 دینار سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بغل کے نیچے کی گدڑی میں سی دیے۔ جب وہ گھر سے رخصت ہونے لگے تو ان سے فرمایا، میرے پیارے بچے، میری آخری نصیحت سن لو، اسے کبھی نہ بھولنا۔ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ کے نزدیک بھی نہ بھٹکنا۔ سعادت مند فرزند نے بادیدہ گرائے عرض کیا، اما جان، میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نور العین کو گلے لگا لیا اور پھر ایک آہ سرد کھینچ کر فرمایا، جا تمہیں اللہ کے سپرد کیا، وہی تمہارا حافظ و ناصر ہے۔ والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ ہو گئے۔ اس زمانے میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ لوگ قافلے بنا کر سفر کرتے تھے اور اپنی حفاظت کا اہتمام کرتے تھے، پھر بھی رہزنوں کا خطرہ ہر وقت رہتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلہ جب ہمدان سے آگے ترک تنگ کے سنسان کوہستانی علاقے میں پہنچا تو 60 ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے قافلے پر حملہ کر دیا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف کھڑے تھے کہ ایک ڈاکو نے ان سے پوچھا، اے لڑکے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے بخلاف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اطمینان سے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ڈاکو کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ ان پر ایک نگاہ
ڈالتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرے ڈاکو نے ان سے یہی سوال کیا، انہوں نے بھی اس کو وہی جواب دیا۔ یہ ڈاکو بھی ان کی بات کو ہنسی میں ٹال کر چلا گیا۔ شدہ یہ بات ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی تک پہنچی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ ڈاکوؤں نے سید صاحب کو پکڑ کر احمد بدوی کے سامنے پیش کیا تو اس نے ان سے پوچھا، لڑکے سچ سچ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے بے دھڑک جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے دو ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے کہا، کہاں ہے؟ نکال دکھا۔ حضرت نے فرمایا، میرے بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے گدڑی کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں واقعی 40 دینار نکلے۔ سردار اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سردار نے استعجاب کے عالم میں کہا، لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، لیکن پھر بھی تم نے دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کیا، اس کی کیا وجہ؟ حضرت نے فرمایا، میری پاک باز والدہ نے گھر سے رخصت ہوتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی خاطر والدہ کی نصیحت کیسے فراموش کر دیتا؟ یہ سن کر سردار پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتے ہوئے بولا، آہ اے بچے، تم نے اپنی اماں کے کیے ہوئے عہد کا اتنا پاس رکھا۔ حیف ہے مجھ پر کہ اتنے سالوں سے اپنے خالق کا حد توڑ رہا ہوں۔ اے بچے، آج سے میں اس کام سے توبہ کرتا ہوں۔ دوسرے ڈاکوؤں نے بھی اپنے سردار کا ساتھ دیا، لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس کر دیا اور اس کے بعد نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لی۔ پیارے ناظرین، پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے سچ بولا تو ان کی سچ کی وجہ سے پہلی مرتبہ سفر کر رہے، 18 سال کی عمر ہے، ان کے سچائی کی وجہ سے ڈاکو اور ڈاکوؤں کے تمام ساتھیوں کو ہدایت ملتے ہیں۔ سب کے سب گناہوں سے اور چوری کرنے سے، ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر لیتے ہیں اور سب کے سب رجوع اللہ ہو جاتے ہیں، سب کے سب اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں۔ ذرا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہماری زبان پر کتنی جھوٹ ہے۔ ہر کوئی گھر میں ہے تو جھوٹ، بازار میں ہے تو جھوٹ، محلے میں ہے تو جھوٹ، ہر معاملے میں جھوٹ، لین دین میں جھوٹ، معاشرت میں جھوٹ، ہر ایک میدان میں ہم جھوٹ ہی جھوٹ۔ جھوٹ کے بغیر ہماری زندگی نہیں چلتی۔ کہیں گے تو کیا کہے گا کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں، صرف آپ ہی نے تجارت نہیں کی، بلکہ تجارت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی ہے، تجارت صحابہ کرام نے بھی کی ہے۔ جھوٹ سے بچ کر سچائی کی تجارت کر کے امت کو سبق دیا ہے، امت کو تعلیم دی ہے، امت کو بتایا ہے۔ صحابہ نے جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کے راستے پر چل کے، سچائی کی تجارت کر کے امت کو رہبری کی ہے، امت کو بتایا ہے کہ سچائی کے راستے پر چل کر اس طرح سے تجارت کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سچ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، چاہے سامنے والے کو کڑوی کیوں نہ لگے۔ سچائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، سچوں کو اللہ پسند کرتا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ خود فرماتے ہیں، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، کہ میرا عقیدہ سلف صالحین اور صحابہ کا عقیدہ ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تھے۔ ویسے تو حنبلی مسلک پر عمل کرنے والے تھے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلنے والے تھے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے، خود تو حنبلی مسلک پر چلتے تھے اور حنبلی مسلک کا درس دیتے تھے، لیکن لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ حنفی مسلک اختیار کرو، سب سے بہترین مسلک یہ حنفی مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک۔ بغداد میں رہے، بڑے بڑے اساتذہ سے جو علم دین حاصل کرے۔ ان کے لقب کے بارے میں آتا ہے، ان کا لقب شیخ الاسلام ہے، محی الدین ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بغداد میں کیوں ٹھہرے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، اسی لیے میں بغداد میں ٹھہرا ہوں۔
اور خود فرماتے ہیں میں نے یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، جنگلوں میں زندگی گزاری ہے، کئی دن کے فاقے رہے ہیں، کئی دن کے بھوکے رہے ہیں، جنگل میں ہم نے پتے بھی چبائے ہیں، پتے چبا کر یہ مقام کو حاصل کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تو ان کا کمال کیا تھا ان کے بارے میں آتا ہے، جب وہ بات کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، واعظ کرتے تھے تو سارے مجمع کو روز رونے لگتے تھے۔ جب درس دیتے تھے تو ہر ایک چیز کی دلیل دیتے تھے، جب فتویٰ دیتے تھے تو دلیلوں کا دلیل پیش کرتے تھے۔ 4 شادیاں کی تھی اور 49 ان کی اولاد تھے، انتقال کے وقت میں 12 لڑکے اور 12 لڑکیاں تھیں۔ آخری وقت میں جو نصیحت کر رہے تھے، اعبدوا اللہ اعبدوا اللہ لا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ آخری وقت میں یہ نصیحت کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی، شرک نہ کرو۔ اتبعوہ، اتباع سنت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، بدعات نہ کرو، ولا تبتدعوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پوری زندگی رد بدعات اور رد شیعت کے لیے گزار دی ہے۔ آج لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں غلط غلط عقیدے کو جو ہے نا بیان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں غلط غلط چیزوں کو۔ میں نے سنا ایک صاحب کہہ رہے تھے پیران پیر جب داہنے طرف سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو داہنے طرف والے سب علماء ہو جاتے تھے، جب بائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو بائیں طرف والے سب حفاظ ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایسی باتیں بیان کر کے امت کو گمراہ کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرتبہ دائیں اور بائیں جانب سلام کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے کوئی علماء نہیں ہوئے، کوئی حفاظ نہیں ہوئے، اور پیران پیر کے سلام سے علماء اور حفاظ ہو گئے۔ آپ نے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا مقام ان کو کر دیا، رسول اللہ کے مقام کو گرا دیا۔ سوچ سمجھ کر بات کریں میرے بھائیوں۔ انبیاء کا مقام ان کی جگہ پر ہے، صحابہ کا مقام ان کی جگہ پر ہے، ولیوں کا مقام ان کی جگہ پر ہے۔ ولیوں کو صحابہ کے مقام سے اونچا کرنا، صحابہ کو انبیاء کے مقام سے اونچا کرنا، یہ کہاں کی عقل بندی کی بات ہے میرے بھائی؟ اس کے بعد بہت سارے واقعات ان کی زندگی میں ہوئے ہیں میرے بھائی، بہت سارا سفر کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پیران پیر سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔